السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین۔ عزیز سامعین، تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ ملک آیت نمبر 23 اور 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ قل هو الذی انشأکم، کہہ دیجیے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع، اور تمہارے لیے کان بنائے، والابصار والافئدہ، اور آنکھیں اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اور اپنی ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ الخالق ہے۔ پہلے انسان کی تخلیق کے بارے میں ذکر کیا اور پھر 3 اعضاء کا الگ سے ذکر کیا، حالانکہ وہ تمام جسم کے اندر ہی آتے ہیں۔ جب کسی چیز کا الگ الگ ذکر کیا جائے تو اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 اعضاء بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ یہی علم اور حق تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ ان اعضاء کے اچھے استعمال سے انسان صراط مستقیم پہ چل سکتا ہے۔ کانوں سے انسان حق بات کو سنتا ہے، قرآن و حدیث کے دلائل اور اللہ کی نشانیوں کے بارے میں سنتا ہے۔ جن لوگوں نے انبیاء کے پیغام کو سنا تھا وہی لوگ ہدایت پا گئے۔ آنکھوں سے انسان اللہ کی قدرت کے نظارے کرتا ہے، اس کی تخلیق پر غور و فکر کرتا ہے اور اس کی نشانیاں دیکھتا ہے۔ دل ہدایت کا مرکز ہوتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے سے دل حق کو پا لیتا ہے۔ ان 3 اعضاء کا الگ سے سوال کیا جائے گا، اور آنکھوں سے کیا دیکھا، کانوں سے کیا سنا اور دل میں کیسے خیالات تھے، کیونکہ کان اور آنکھیں یہ 2 سورسز ہیں دل تک بات پہنچانے کے لیے۔ جب یہ دونوں چیزیں دل تک بات پہنچاتی ہیں تو پھر دل میں خیالات آتے ہیں۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 179 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے ہیں، ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے ایسے کان ہیں جن کے ذریعے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ ان اعضاء کو حق کے لیے استعمال نہیں کرتے انہیں جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ کا شکر مختلف طریقوں سے ادا کیا جاتا ہے۔ دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا، زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا، اعضاء سے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ زبان سے شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان پر اللہ کی حمد کریں اور شکر بجا لائیں۔ دل سے شکر یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کے بارے میں سوچیں، غور و فکر کریں۔ اعضاء سے شکر سے مراد یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اسے اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے، اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور صحیح مسلم کے اندر جو ہے نا 556 جو ہے حدیث ہے، الحمدللہ میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میزان اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اور زمین اس کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں تو ایک پلڑے میں آ جاتے ہیں، اور ایک دفعہ الحمدللہ کہنا اس میزان کو بھر دیتا ہے۔ دل سے نعمتوں پر غور و فکر کرے اور اعضاء کو نیکی کے کاموں میں لگائے۔ آنکھوں سے وہ دیکھے جسے اللہ پسند فرماتے ہیں، کانوں سے وہ سنے جسے اللہ پسند کرتا ہے، اور دل میں وہ چیزیں رکھیں جسے اللہ پسند فرماتا ہے، اور دل کو کینہ، حسد، بغض سے پاک رکھیں۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ سورۃ ملک آیت نمبر 24۔ کہہ دیجئے هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلایا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ زمین میں پھیلانے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جو چاہے کرے، بلکہ اسے اللہ کی حدوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اسے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں نعمت کے ساتھ آخرت کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ مومن کی زندگی کا منہج ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت کو سامنے رکھ کے سارے اعمال سر انجام دیتا ہے۔ جب اسے پتہ ہے کہ آخرت میں میرا حساب کتاب ہونا ہے تو پھر وہ ہر کام بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی